جب پاکستان اور بھارت میں کشیدگی عروج پر تھی اس وقت افغان وزیر دفاع خفیہ دورے پر بھارت میں موجود تھے اور پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، افغان وزیر دفاع خفیہ دورے پر بھارت چلے گئے، آخر وہ وہاں پہ پاکستان کے خلاف ایسی کیا سازشیں کر رہے تھے؟ اگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں تو پریس کلب کا ایک ہمارا گارڈ ہوا کرتا باجوہ نام تھا اس کا، شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد۔ 2 سال پہلے سانپ کے ڈسنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بالکل۔ اور یہ وہ سانپ وہ تھا جو اس نے خود پالا ہوا تھا، چھوٹا سا سانپ تھا، کبھی اس کے ساتھ کھیلتا تھا، کبھی اس کے ساتھ یہاں رکھ لیتا تھا، کبھی اس کو ہاتھ پہ بٹھا لیتا تھا، کبھی سر پہ بٹھاتا تھا، لوگوں کو ڈراتا تھا وہ سانپ دکھا دکھا کے۔ اسی سانپ نے جب اپنے دانت نکالے تو باجوہ کو ڈس لیا، یہ سچا واقعہ بالکل ڈسا، اور اس کے بعد ہم نے بہت کوشش کی کہ ہاسپٹل جا کر اس کو بچایا جا سکے، لیکن سانپ کے ڈسا جو ہے وہ بچتا کم ہی ہے، اور یہی ہوا۔ وہ زہریلا سانپ تھا جو ڈس کر چلا گیا اور باجوہ کی ڈیتھ ہو گئی، اس باجوہ کی جس نے اس سانپ کو دودھ پلایا تھا، جس نے اس سانپ کی دیکھ بھال کی تھی۔ کہ سانپ کا بچہ اس کو کہیں سردی میں ٹھٹرتا گرا ہوا ملا تھا، جس کو اس نے اٹھا لیا۔ اب اسی کہانی کے تناظر میں اگر آپ آج افغانستان کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھائی دودھ کسی اور کو پلانا چاہیے، کسی نسلی کو پلانا چاہیے، کسی اصلی کو پلانا چاہیے۔ جب آپ اس طرح کی حرکت کریں گے، 1979 سے آپ دودھ پلا رہے ہیں، 1979 سے آپ اپنا دشمن اپنے گھر کے اندر پال رہے تھے۔ جب وہ پال پوس کر بڑا ہو گیا، اس کی نسلیں یہاں پر بن گئیں، اس کی پراپرٹیاں بن گئیں، اس کا کاروبار بن گیا، اس کے روٹس بن گئے۔ اب اس روٹس کو نکالنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، جو میرا خیال ہے کامیاب مشکل سے ہوگی۔ کرنی تو ہمیں چاہیے، کوشش تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن افغانستان کو سوچنا چاہیے کہ جب اس پر برا وقت تھا، جب ظاہر شاہ کی حکومت کو گرایا گیا، رشیا انویڈ کر گیا اور افغانستان کو کوئی پناہ دینے والا ملک نہیں تھا، اس وقت پاکستان نے نہ صرف افغانیوں کو پناہ دی بلکہ پاکستان وہ گیٹ وے بنا جس کے ذریعے یہ اپنے وطن کو بچانے میں کامیاب ہوئے۔ بعد میں وہ ان کی اپنی خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں۔ یہاں پہ مارشل ریس ہے، ہمیشہ انویڈ کرتے رہے ہیں ہندوستان میں، دوسرے ممالک میں، ان کے ممالک میں جس نے بھی انویڈ کیا وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ برطانیہ نے بھی کوشش کی تھی، جب برطانیہ کا ہوا کرتا تھا ہندوستان میں، لیکن افغانستان میں وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ کہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں، پہاڑوں میں تقسیم شدہ علاقہ ہے، دشوار گزار ہے۔ امریکہ اتنا، رشیا کے بعد امریکہ نے چاہا کہ وہ یہاں پہ اپنی تسلط قائم کرے، وہ نہیں کر سکا۔ لیکن اس سارے حالات کے اندر پاکستان ایک محسن کی طرح افغانستان کا ساتھ دیتا رہا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ افغان بھائیوں نے آج تک پلٹ کر اس طرح سے پاکستان کو رسپانس دیا نہیں ہے جس طرح سے دینا چاہیے۔ لمبی کہانی ہے، 1979 سے شروع ہو جائے اور آج 2025 میں آج ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ جب پاکستان پر بھارت حملہ آور تھا تو افغان ڈیفنس منسٹر جو تھے، جن کا مولوی یعقوب شاید نام ہے، وہ بھارت میں تھے اور بھارت کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے۔ گو کہ ہماری دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ تمام ملک آزاد ہیں، وہ جس کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنا چاہیں رکھیں، جس کے ساتھ نہ رکھنا چاہیں نہ رکھیں، یہ الگ کہانی ہے۔ لیکن افغانیوں کو سوچنا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ ان کی ساری ٹریڈ اٹاری کے راستے سے ہوتی ہے۔ بھارت سے جو مشینری جاتی ہے وہ پاکستان سے گزر کر جانی ہے۔ یہ لینڈ لاک ملک ہے، سمندر اس کے پاس نہیں ہے، ایران کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے کیونکہ یہ نظریاتی طور پر ایران مخالف ہے، نظریاتی طور پر، مذہبی نظریاتی طور پر، جو وہاں پر اس وقت حکومت ہے طالبان کی۔ اور پاکستان کے ساتھ بھی اگر یہ بگاڑ لیں گے اور پاکستان کو بھی تنگ کریں گے اور پاکستان کے دشمنوں سے ہاتھ ملائیں گے تو آپ خود سوچیں کہ پھر پاکستان کیا کرے گا اور پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر ہم ایک ہی خطے کی ایک ہی مارشل ریس ہے۔ اگر آپ ان پہاڑوں کا، ان کے رہنے والوں کا جائزہ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم پاکستانی اور وہ افغانی ایک ہی قسم کی ریس ہیں، مارشل ریس ہے،
ہم کسی کا تسلط برداشت نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت بھارت کو بھی وہ جواب دیا جو وہ صدیوں یاد رکھے گا. تو افغانستان تو ابھی اتنی بڑی طاقت، ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے، یہ پہلی بات آپ کو بتاؤں. لیکن افغان وزیر دفاع کا بھارت جانا، اور ایسے حالات میں جب پاکستان کے ساتھ ٹینشن زدہ ماحول تھا، جب پاکستان کا پانی روکنے کی بات کر رہا تھا، جب پاکستان کے اوپر وہ ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ان حالات میں افغان برادران کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. ہم اسلامی بھائی ہیں، ہمارا مذہبی رشتہ ہے، ہمارا جسمانی آپ اس کو کیا کہیں گے، جغرافیائی جو ہے رشتہ ہے. بھارت کے ساتھ تو آپ کی سرحد بھی نہیں لگتی ہے، لیکن آپ کی وفاداری بھارت کی طرف اگر جائے گی تو پاکستان بھی اپنا ہاتھ کھینچتا چلا جائے گا. عامر بھائی، بھارت تو ویسے ہی وہاں پہ ایک عرصے سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. دیکھیں بھارت کہاں انویسٹمنٹ نہیں کر رہا پاکستان کے خلاف، تو اس کو جہاں بھی کہیں وہاں وہ انویسٹ کرنے کو تیار ہوتا ہے. اور سب سے بڑی انویسٹمنٹ تو وہ جہنم میں کر رہا ہے جہاں اس نے جانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور وہاں پہ کر رہا ہے. لیکن میں نے کہا کہ پاکستان نے کیا افغانستان میں انویسٹمنٹ نہیں کی؟ 40 لاکھ افغانیوں کو 40 سال سے ہم پالتے نہیں رہے. بالکل. کیا ان کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھایا نہیں ہے؟ کیا افغان بستیوں کو بسایا نہیں ہے؟ کیا افغان بستیوں کو افغانستان میں کھانا نہیں پہنچایا ہے؟ گندم جائے گی پاکستان سے، چینی جائے گی پاکستان سے، کھاد جائے گی پاکستان سے، آئل جائے گا پاکستان سے. میں نے آپ کو کہا اور وہاں سے کیا آئے لینڈ لاک گا؟ ملک اور ہے. وہاں سے کیا آئے گا؟ اسلحہ آئے گا، منشیات آئے گی، یہی اسمگلنگ آئے گی نا. اسمگلنگ. تو پاکستان تو ہمیشہ افغانستان کا برادر رہنا چاہتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اور افغانی مل کر کام کریں، اس علاقے کی بھی ترقی ہو، ہمارے علاقے کی بھی ترقی ہو. لیکن اگر اس طرح کی سازشیں کی جاتی رہیں گی تو میرا نہیں خیال کہ زیادہ عرصہ پاکستانی افغانستان کی گورنمنٹ کی یہ سازشیں جو ہیں اس کو برداشت کر پائے گی. اگر ہم بھارت کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو افغانستان یہ مت سوچے کہ پاکستان دب جائے گا، ان کے دباؤ میں آ جائے گا. افغانستان کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو دبا لے. پاکستانی بھی لڑنا جانتے ہیں اور پاکستانی بھی ہر سازش کا جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کو آج بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں. اور افغانستان کو اب سوچنا چاہیے کہ جغرافیائی طور پر اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں، کاروبار ان کا جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے، اس ملک نے ان کے لوگوں کو پناہ دی، آج تک ہم ان کو پناہ دیے ہوئے ہیں. یہاں سے آئیڈینٹیفیکیشنیں لے کر یہ لوگ باہر گئے ہیں، یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے. تو افغانستان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کا دشمنوں سے کم از کم ہاتھ نہ ملائے. اگر چلے پاکستان کے دوستی ساتھ نہیں بھی رکھنی تو ایک بھائی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ بھی جا کر ہاتھ نہ ملائے، بلکہ اگر برا وقت ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے. بھارت ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ پاکستان کی جو مغربی سرحدیں ہیں ان کو غیر محفوظ بنایا جائے، اور مغربی سرحد پر افغانستان موجود ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ اب خطرہ درپیش ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغان گورنمنٹ کو پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر مذاکرات کرنے چاہیے. پاکستان گورنمنٹ کو بھی افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر یہ بات اور یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو افغانستان کی سپورٹ کی ضرورت تھی، جو ہمیشہ افغانستان کو سپورٹ کرتا رہا، اس وقت کیوں ان کا وزیر دفاع بھارت گیا خبروں کے مطابق اور جا کر وہاں پر ملاقاتیں کی. یہ ہمیں دل سے اس کی ٹھیس پہنچی ہے. کم از کم یہ احساس طالبان گورنمنٹ کو ضرور دینا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر بھائی. جی بالکل، عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بھارت اور افغانستان کی سازشوں سے پردہ اٹھایا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.